السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام علم و حکمت میں ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین، پروگرام میں دعاؤں کی ضرورت اہمیت کے حوالے سے گفتگو جاری تھی۔ آپ کے سامنے بخوبی یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ دعا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر معمولی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ خود قرآن کریم میں دعاؤں کی بڑی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء سلاح المؤمن، یہ ساری باتیں کہ دعا ہی عبادت ہے، دعا عین عبادت ہے، تمام عبادتوں کا مغز ہے اور مومن کا ہتھیار ہے۔ کتنی حدیثیں بیان کی گئی ہیں، سبحان اللہ۔ اس وقت میں فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اور آپ مزید اگر کچھ سمجھنا چاہیں تو اس پر کال بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، ضروری موضوع ہے، اور کچھ دعائیں بھی میں عرض کروں گا کہ فرض نمازوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دعائیں مانگی ہیں۔ تو ان دعاؤں کو اگر آپ لوگ ریکارڈ پر لانا چاہیں، ریکارڈ کر کے رکھنا چاہیں، تو پھر آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید زیادہ مفید ہو۔ تو اس لیے میں پیشگی ان حضرات کے لیے لائیو پروگرام میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ریکارڈ کرنا چاہیں تو بے شک وہ ریکارڈ کر لیں، بے شک وہ ریکارڈ کر لیں، تاکہ یہ حدیثیں آپ کے کلیکشن میں آ جائے، آپ کے پاس محفوظ ہو جائیں، اور آپ ان کو بار بار سن کر پڑھ سکیں، مشق کر سکیں ان کی، اور سیکھ سکیں۔ کئی دفعہ مشق کرنے سے، کئی دفعہ سننے سے الحمدللہ انسان دعا سیکھ لیتا ہے۔ تو فرض نمازوں کے بعد دعاؤں کے حوالے سے افراط اور تفریط میں معاشرہ مبتلا نظر آتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد بالکل دعائیں نہیں کرنی چاہیے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک بالکل بدعت ہے کہ انسان دعا کرے۔ بعض لوگ ہاتھ اٹھانے کو زیادتی اور بدعت قرار دینا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو بالکل واجب ہونے کا درجہ دے دیتے ہیں۔ تو حق ان انتہاؤں کے درمیان میں ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ فرض نمازوں کے بعد خاص طور سے دعا قبول ہوتی ہے۔ قبولیت کی جو گھڑیاں ہیں، قبولیت کے جو لمحات ہیں، ان میں اہم ترین لمحہ فرض نمازوں کے بعد کا وقت ہے، کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں دعا خاص طور سے قبول ہوتی ہے۔ تو دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہونے کا ذکر اگر حدیث میں کیا جائے تو پھر کیا اس سے ترغیب حاصل ہوتی ہے، یا اس سے آپ کی ہمت شکنی کی جاتی ہے، حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، آپ کو باز رکھا جاتا ہے، یا آپ کو اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ ضرور دعا کریں؟ تو بعض لوگ جو ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں اور دعا کیے بغیر چلے جانے کو سمجھتے ہیں کہ بڑا تیر انہوں نے مار دیا، تیر مار لیا اور کوئی کارنامہ انجام دے دیا، اور بڑا ہی کوئی ثواب کا کام کر لیا، اور بغیر دعا کے وہ اٹھ کے چلے گئے، تو ایسی بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ احادیث طیبہ کے منافی ہیں، اور قرآن اور حدیث میں خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں جس بات کی ترغیب آئی ہو، جس بات کے لیے شوق دلایا گیا ہو، جس کام کے کرنے کے لیے فضیلت بیان کی گئی ہو، ایسے مواقع سے روگردانی کا گناہ تو ہوگا، اور پھر ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یعنی دعا سے اگر کوئی اعراض بڑھتے، تکبر اختیار کرے، دعا نہ کرے، تو پھر وہ ذلیل و خوار ہو کر ایسا انسان جو ہے جہنم میں داخل ہوگا۔ اس کی وعید تو قرآن کریم میں بیان کر دی گئی ہے۔ تو اس لیے تمام احادیث طیبہ کا مطالعہ کیا جائے، اور تمام روایتوں کا مطالعہ کیا جائے، اور پھر اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کہ قرآن اور حدیث میں، اسلام میں اس بات کی کس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ کیا دعا نہ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، یا دعائیں کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہیں؟
یا آپ کے لیے فیصلہ کرنا کوئی دشوار نہیں ہوگا۔ باقی جہاں تک رہی یہ بات کہ فرض نمازوں کے بعد دعا کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو بلا شبہ یہ ایک مستحب عمل ہے، اور براہ راست نماز کے صحیح ہونے یا نہ ہونے کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب جماعت شروع ہوتی ہے اور جماعت جب ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد امام اور مقتدی کے درمیان رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ساتھ نماز شروع کرنا، ایک ساتھ ختم کرنا، یہ ایک ضروری امر ہوتا ہے، ضروری کام ہوتا ہے۔ اب دعائیں جو ہوتی ہیں وہ دعائیں بلا شبہ فرض نمازوں کے بعد دعا کی فضیلت جب بیان کر دی گئی تو ظاہر بات ہے سارے لوگ ایک ساتھ فرض نماز ختم کریں گے، اور اسی وقت سب کے لیے دعا کی ترغیب موجود ہے۔ جب ایک ساتھ دعا کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ اجتماعی شکل تو پائی جائے گی، اجتماعی حیت تو پائی جائے گی۔ اس لیے دارالعلوم کراچی کے فتوے میں یہ بات درج ہے، اور بہت ہی اچھا جملہ ملا کہ اجتماعی دعا کا براہ راست ثبوت اگرچہ نہیں ملتا، لیکن ضمناً اجتماعی حیت کے پائے جانے کا ثبوت تو ملتا ہے۔ حیت اجتماعیہ، اجتماعی حیت کے بارے میں الگ سے دلیل فراہم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد دعا فرمائی ہے، اب صحابہ کرام کے لیے بھی یہ ترغیب موجود ہے، اور سب کو دعا کرنے کے لیے ترغیب بھی دی جا رہی ہے، اور سب ایک ساتھ نماز ختم کریں گے اور فرض نماز ختم کریں گے، اور اس کے بعد سب کے لیے دعا کی ترغیب موجود ہے اور سب دعا کریں گے۔ تو علی سبیل الانفراد، انفرادی طور پر بھی اگر سارے لوگ دعا کریں گے تو بظاہر دیکھنے میں اجتماع کی شکل نظر آئے گی، اجتماع کی حیت نظر آئے گی، تو اس اجتماعی حیت کے نظر آنے کی دلیل جو ہے خود بخود فراہم ہو جاتی ہے۔ آپ دلائل کو غور سے سنیے، اور اس میں بعض دعائیں بھی آپ کو مل جائیں گی، ان دعاؤں کو بھی ازبر آپ یاد کیجئے، ریکارڈ کیجئے، تاکہ یہ دعائیں آپ کے پاس محفوظ ہو جائیں۔ ہاں، یہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی فرض سمجھتا ہے، واجب سمجھتا ہے، لازمی سمجھتا ہے تو یہ غلط فہمی ہے۔ ایسے لوگوں کی غلطیاں دور کرنی چاہیے، ان کے لیے ان کے سامنے دعائیں، ان کے سامنے تقریر کرنی چاہیے، لیکن یہ تقریر اچانک نہیں ہونی چاہیے، بلکہ میرے استاذ محترم شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ترمذی شریف کے سبق میں اس مسئلے پر مفصل گفتگو فرمائی ہے، لمبی بحث کی ہے، اور اس دوران بعض واقعات بھی سنائے ہیں کہ بعض ایسے امام ہیں جنہوں نے لوگ جو ہے دعا کو ضروری سمجھنا لوگوں نے شروع کر دیا، اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے نئے نئے عالم بنے، علم کا جوش تھا، اور مجمع کو چیرتے ہوئے دعا کیے بغیر چلنا شروع کر دیا، تو پھر فتنہ کھڑا ہوا اور بس بات ان کے خلاف چلی گئی، عوام ان کے خلاف ہو گئے۔ تو اس طرح جو ہے اپنی افادیت کو کھو بیٹھنا اور فتنے کی شکل پیدا کرنا اور فتنے کی صورتیں جنم لیں، ایسا کوئی کام کرنا، اس سے بالکل گریز کرنا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی پہلے اپنے معاملات، اپنے لین دین اور اپنی زندگی، ذاتی زندگی، اخلاقی زندگی، معاملات کی زندگی، ان تمام کاموں کے ذریعے، اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے، اپنی محبتوں کے ذریعے اپنا ایک اعتماد تم پیدا کرو۔ جب اعتماد پیدا ہو جائے گا، جب تمہارے بارے میں ایک اچھا رویہ پیدا ہو جائے گا، اور لوگوں کے دلوں میں یہ اعتماد پیدا ہو جائے گا، اعتبار پیدا ہو جائے گا کہ نہیں، ان کی بات صحیح ہے، ان کی بات ماننی چاہیے۔ جب ایسا موقع آ جائے گا، پھر اس کے بعد کسی دن دعا کے موضوع پر تقریر کرو، دعا کی اہمیت بیان کرو، تاکہ تمہارے اوپر کوئی یہ طعنہ نہ دے کہ تم دعا کے منکر ہو گئے ہو، دعا کا انکار تم کرتے ہو۔ ایسی بات نہیں پیدا ہونی چاہیے، غلط فہمی خود جو ہے اپنے بارے میں پیدا نہیں کرنی چاہیے لوگوں کے دلوں میں۔ تو پھر دعاؤں کی اہمیت کو بیان کرو، دعاؤں کی فضیلت بیان کرو، پھر دعاؤں کے آداب بیان کرو، پھر یہ کہو کہ فرض نمازوں کے بعد دعاؤں کی ترغیب موجود ہے، دعاؤں کے لیے شوق دلایا گیا ہے، دعائیں خاص طور سے قبول ہوتی ہیں، اور اس کے لیے کئی دلیلیں موجود ہیں، بے شمار دلیلیں موجود ہیں۔ اور ہاں، البتہ ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ایسے موقع پر دعا کرنا کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، شریعت نے اس کو ضروری قرار نہیں دیا ہے۔ اگر کسی نے دعا نہیں کی تو اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی، اس کو
مورد ملامت نہیں بنایا جا سکتا، اس کے خلاف احتجاج نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں زیادہ سے زیادہ ترغیب دی جا سکتی ہے کہ آپ مستقلاً جو ہے دعا چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی کبھار اس کے بعد اگر چھوڑو گے تاکہ مسئلہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے، حقیقت و آشکار ہو جائے، اور شرعی حیثیت دعا کی واضح ہو جائے کہ پلیس ان اسلام کیا ہے، دعا نمازوں کے بعد دعا کا پلیس، دعا کا مقام کیا ہے، شریعت میں دعا کا مقام کیا ہے، کہ دعائیں جہاں تک ان روایات کا تعلق ہے اس سے ترغیب ملتی ہے، شوق دلایا گیا ہے، اور دعائیں کرنے کے لیے ہمیں آمادہ کیا گیا ہے، لہٰذا دعائیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی فرض سمجھنا شروع کر دے، واجب سمجھنا شروع کر دے، لازمی تصور کرنا شروع کر دے، اور یہ بھی بعض لوگ سمجھتے ہوں گے کہ فرض نمازوں کے بعد جو ہے یہ نماز بھی مکمل نہیں ہوتی، اور نماز فرض جماعت بھی تکمیل کو نہیں پہنچتی اگر دعا نہ کی جائے، تو یہ عقیدہ بھی درست نہیں ہے۔ جماعت مکمل ہو گئی ہے لیکن دعاؤں سے محرومی نہیں ہونی چاہیے، یہ ترغیبات اس کے لیے موجود ہیں، پرکشش ترغیبات موجود ہیں، تو عقیدہ درست کر دینا چاہیے، لیکن یہ بر وقت کرنا چاہیے، مناسب وقت میں کرنا چاہیے جب لوگ آپ کی باتیں سنیں گے، مانیں گے۔ لیکن بعض لوگ اس وجوب کے عقیدے کو لوگوں کے دلوں سے ختم کرنے کے لیے کہ لوگ دعا کو واجب سمجھنا شروع نہ کر دیں، لوگ دعاؤں کو فرض نمازوں کے بعد ضروری قرار دینا شروع نہ کر دیں، ضروری سمجھنا شروع نہ کر دیں، اور اگر کچھ لوگ ضروری سمجھتے ہیں تو ان کا یہ عقیدہ بالکلیہ ختم ہو جانا چاہیے۔ اس کے لیے دعاؤں سے مستقل طور پر ہاتھ دھو بیٹھنا، اس کے لیے دعاؤں سے بالکلیہ طور پر اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لینا، اور لوگوں کو بھی دعاؤں سے محروم کرنا، خود بھی محروم رہنا، اور پھر خالق اور مخلوق کے درمیان دعاؤں کے ذریعے جو رشتہ استوار ہوتا ہے اس رشتے کو توڑ دینا، یہ مناسب بات معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ لوگوں کے پاس دعاؤں کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ آج کا ایسا دور ہے، مصروفیات کا دور ہے، ہجوم مشاغل کا دور ہے، شغل بہت زیادہ ہے، مشاغل بہت زیادہ ہیں، مصروفیات بہت زیادہ ہیں، اور ہجوم کار اس قدر غیر معمولی ہے کہ انسان کے پاس اللہ سے اپنا رشتہ استوار کرنے، اللہ سے اپنے معاملات طے کرنے، اللہ کے سامنے دست سوال دراز کرنے اور لجاجت کے ساتھ دعائیں مانگنے کے لیے انسان کے پاس وقت بچتا ہی نہیں ہے۔ یہ اجتماعی کمزوریاں ہیں کہ شاذ و نادر کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جو گھر میں تمام تر مصروفیات کے عین درمیان ہاتھ اٹھائے گا اور دعائیں کرے گا، روزانہ اس کے معمولات میں دعا بھی شامل ہوگی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ ایک نماز کے بعد ہی کا وقت ہوتا ہے جو اس مخلوق خدا کو، اللہ کے ان بندوں کو، اللہ کی بندیوں کو اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کا ایک موقع ملتا ہے۔ اس موقع کو بھی انسان اگر ہاتھ سے گنوا دے تو یہ کوئی اچھا سودا نہیں ہے، منافع کا سودا نہیں ہے، یہ تو نقصان کا سودا ہے۔ پورے معاشرے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جس دعاؤں کے ذریعے قائم ہو سکتا تھا، ان دعاؤں کو اگر رخصت کر دیا جائے اور ان دعاؤں سے اگر انسان ہاتھ دھو لے اور اپنے آپ کو بھی محروم کر لے، سوسائٹی کو بھی محروم کر لے، تو ایک بدعت کو ختم کرنے کے لیے، ضروری سمجھنے کے عقیدے کو ختم کرنے کے لیے، ایک سنت سے محرومی کو مستقل طور پر برداشت کر لینا، یہ بات بھی گھاٹے کا سودا معلوم ہوتی ہے۔ تو اس لیے گھاٹے کا سودا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ حدیث آپ سن لیجئے، حدیثیں آپ سن لیجئے، اس کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث طیبہ سے، آپ کے اعمال سے اور آپ کے کردار سے اور آپ کے افعال سے کس بات کی ترغیب ہمیں ملتی ہے۔ حضرت عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الدعاء اسمع قال جوف اللیل الآخر ودبر الصلوات المکتوبات رواہ الترمذی والنسائی وقال الترمذی هذا حدیث صحیح۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کسی نے دریافت کیا، آپ سے یہ بات دریافت کی گئی کہ کس وقت کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے،
ای الدعاء، کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، سنی جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ قال جوف اللیل الآخر ودبر الصلوات المکتوبات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ رات کے درمیان کی جو دعائیں ہوتی ہیں، تہجد کے وقت کی جو دعائیں ہوتی ہیں، وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اور فرض نمازوں کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی تہجد کے وقت کی دعا اور فرض نمازوں کے بعد جو دعا ہوتی ہیں، ان دونوں دعاؤں کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ دو دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، فرض نمازوں کے بعد کی دعا اور تہجد کے وقت کی جانے والی دعا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ حسن حدیث ہے، حسن بھی صحیح کی ایک قسم ہے، صحیح کا ایک درجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ای الدعاء اسمع قال جوف اللیل الآخر، یعنی آخری رات کی جو دعا ہوتی ہے، تہجد کے وقت کی جو دعا ہوتی ہے، اور دبر الصلوات المکتوبات، اور ہر فرض نماز کے بعد، فرض نمازوں کے بعد جو دعا کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر مکتوبات کا ذکر کر کے فرض نمازوں کے بعد دعا کا بیان فرما دیا گیا۔ عن مغیرۃ بن شعبہ، اب دوسری حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ عن مغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاة مکتوبہ، وفی روایت البخاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاة اذا سلم، وفی روایت مسلم کان اذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس دعا کو میں پھر پڑھوں گا انشاءاللہ، تاکہ یہ دعا آپ کے ریکارڈ میں محفوظ ہو جائے اور آپ اس دعا کو ریکارڈ کر سکیں اور سیکھ سکیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یوں کہا کرتے تھے، یہ ارشاد فرمایا، یہ کہا کرتے تھے، دعا مانگتے تھے۔ اور صحیح بخاری شریف کی روایت میں جو انداز آیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تو یوں کہا کرتے تھے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے اور سلام پھیرتے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے، اللہ اکبر، کیا فرماتے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد اللہم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ متفق علیہ۔ یہ صحیح بخاری شریف میں بھی یہ روایت ہے، مسلم شریف میں بھی روایت ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، وہ تنہا ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، لہ الملک ولہ الحمد، اللہ اکبر، بادشاہت اسی کی ہے، اسی کی تنہا بادشاہی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، ساری تعریفیں اسی کے لیے لائق ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر وہ قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ تو جس کو دیتا ہے، جس کو تو دے، اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری دعا ہے، جسے تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ ولا معطی لما منعت، اور تو جسے روک دے، تو جسے روکے اس کو دینے والا کوئی نہیں۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی دولت مند کو تیرے مقابلے میں اس کی دولت نفع نہیں دے سکتی۔
سبحان اللہ، نفع نہیں دے گی۔ کسی دولت مند کو اس کی دولت تیرے مقابلے میں نفع نہیں دے گی، یعنی تو نہیں چاہے گا تو دولت نفع دے دے گی، ایسی بات ہرگز نہیں ہوگی۔ تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے سلام پھیرنے کے بعد، فرض نماز کے بعد دعا فرمائی ہے، اور کیا دعا فرمائی ہے؟ الفاظ بھی حدیث میں وارد ہوئے ہیں، اور دوسری حدیث میں دعاؤں کی قبولیت کی خاص گھڑی ہونا فرض نمازوں کے بعد کے وقت کو قرار دیا گیا ہے، فرض نماز کے بعد کے وقت کو قبولیت کی گھڑی قرار دیا گیا ہے۔ اور صحیح بخاری شریف کی روایت میں، صحیح مسلم شریف کی روایت میں کیا دعا پڑھتے تھے اس کا بیان آ گیا ہے۔ بعض اوقات ایک عمل کی کہ مختلف حصے مختلف انداز میں آتے ہیں، ساری حدیثیں آپ جمع کریں گے اور ان کا مطالعہ جب کریں گے تو اس کے بعد پوری صورتحال اچھی طرح واضح ہوتی ہے۔ صرف ایک روایت سے پوری صورتحال 100% واضح نہیں ہوتی، سب حدیثیں ملاؤ تو اس کے بعد آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ ایک نے ایک اہم حصہ حدیث کے راوی نے بیان کیا، دوسرے نے دوسرا اہم حصہ بیان فرمایا، اور مجموعی صورتحال کی تصویر تمام احادیث طیبہ کو سامنے رکھتے ہوئے سامنے آ جاتی ہے۔ حضرت عمرو بن میمون الاودی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کان سعد رضی اللہ عنہ يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة، اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر، فحدثت به مصعبا فصدقه، رواه البخاری والترمذی۔ حضرت عمرو بن میمون الاودی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا غور سے سنیے گا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے صاحبزادوں کو ان کلمات کی ایسی تعلیم دیتے تھے جیسے معلم بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے، اور کیا فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ تو اس بنا پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادوں کو ان کلمات کی تعلیم اس طرح دیتے تھے جس طرح بچوں کو لکھنا سکھایا جاتا ہے۔ تو کیا سکھاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ تو کیا ترجمہ ہے دعاؤں کا؟ اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں چاہتا ہوں، اور میں اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں ذلت کی زندگی کی طرف میں لوٹا دیا جاؤں، میں ذلت کی زندگی کی طرف لوٹا دیا جاؤں، زندگی کی ایسی حالت میری ہو جائے کہ جس کو ذلت کی زندگی کہا جائے، ایسی زندگی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور دنیا کے فتنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور عذاب قبر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عمرو بن میمون بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث حضرت مصعب بن سعد کے سامنے بیان کی تو انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ تو دیکھیے اور بھی حدیثیں میں ابھی بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی، اس کے بعد کئی دعائیں آئیں گی، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھانے کا بیان بھی آئے گا۔ ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں، وقفے کے بعد پھر آپ سے ملیں گے۔ برائے کرم آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔